رمضان 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 يا حبيب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سورہ قدر کی ایک رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے، اور 5 اس کی آیات ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. سب سے پہلے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلنا. انا میں جو زور اور تاکید ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ کتاب نہ اس کے پیش کرنے والے کی ذاتی کوئی کوشش کا نتیجہ ہے، اور نہ اس میں کسی شیطانی تحریک یا وسوسے کو کوئی دخل. تو لہٰذا انا سے اللہ پاک نے اس کا آغاز فرمایا ہے. قرآن مجید کی جو صورت جو کہ سورہ قدر ہے، اس صورت کا سب سے پہلے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول یا سبب نزول ہے، وہ علماء نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ پہلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے. بنو اسرائیل کے ایک عالم کا تذکرہ کیا کہ ایک بڑا صاحب نسبت آدمی تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اور 80 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہا. ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین میں سے 4 پیغمبروں حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مجاہد کا ذکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہ 80 سال تک اسلحہ جو اپنا ہتھیار ہے اس سے لیس رہا، اور اس نے کسی وقت بھی اپنے جسم سے ہتھیار نہیں اتارے، یہاں تک کہ جب سوتا تو ہتھیار اس کے ساتھ ہوتے. صحابہ کرام میں یہ خوبی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نیکی کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام کی طبیعت مچلتی تھی کہ ہم بھی یہ عبادت کریں. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، وہ لوگ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، ہمت ان میں زیادہ تھی، عمریں بھی ان کی لمبی تھی، عبادت بھی انہوں نے کثرت سے کی،
ہم ہر لحاظ سے ان کی نسبت کم ہے. ہماری عمر بھی اتنی نہیں، ہم اتنی عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت بھی نہیں. ہم مسلسل جاگیں، دن رات ہتھیار اٹھا کر چلتے پھرتے رہیں، دن رات مسلسل ایک ہی کام میں لگے رہیں. ہماری مجبوریاں اور ضروریات زیادہ ہیں. ہم تو ضروریات میں اتنے گھرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ہم سے زیادہ عبادت کی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بہت فائق ہو گئے، ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور اس سورہ مبارکہ کو لے کر آئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آخر تک یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. تو باقی ساری جو اس کا ترجمہ بیان کیا ہے. اس رات کی نسبت اللہ تعالیٰ کے جو لیلۃ القدر ہے اس کی نسبت اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کے ساتھ ہے. تو لہٰذا جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، اس کا احترام زیادہ ہوتا ہے. ایک حافظ قرآن کی نسبت، ایک حافظہ کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کو آگے رکھا جاتا ہے. اگر وہ مرد ہو اس کو نمازوں میں آگے کھڑا کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہا گیا. رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو تمام مہینوں کا سردار بن گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ محبوب یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ وہی رات ہے اس میں الحمد سے لے کے الناس تک پورا قرآن مجید اتارا ہے. ایک چیز کے ہم بہت زیادہ جب کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں نا، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ادب نکل جاتا ہے. جیسے کہ جن کا واسطہ بہت زیادہ قرآن پاک اس کی چھپائی کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ ایسا بھی کرتے ہوں گے کہ بہت تعداد میں ہیں اور وہ چل پھر کے آگے پیچھے بھی جاتے ہوں گے، ظاہر ہے اس طور پہ ادب کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے. اسی طرح جن کا ایسا کام کے ساتھ ایک واسطہ ہوتا ہے یا کہ بہت زیادہ قرآن مجید، قرآن عظیم الشان کا نام لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو قرآن بھی کہا ہے، لیکن ایک ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب قرآن مجید کا نام آئے تو ہم ایسے الفاظ ضرور لگائے، قرآن مجید، قرآن حمید، فرقان حمید، قرآن عظیم الشان، کلام اللہ، کوئی ایسے الفاظ ہیں جس سے قرآن مجید کی محبت آ جائے. اس لیے مجنون جب لیلا کا نام لیتا تھا تو محبت میں ڈوب کے لیتا تھا کہ اگر اس کے ارد گرد کوئی لیلا کہتا وہ بھاگ کر اس کی طرف جاتا تھا اور اس لیلا کے نام کو دریا کے کناروں پہ لکھتا پھرتا تھا. اگر کوئی کسی طرف سے آواز آ جائے کہ لیلا یہاں سے گزر رہی ہے تو وہ ننگے پاؤں چل کر اس طرف جاتا تھا. تو لیلا کے نام کی اس کے نزدیک اتنی عظمت تھی، تو لیلا کے نام کی وجہ سے وہ ننگے پاؤں دوڑ جایا کرتا تھا. تو ایک مسلمان گویا کہ قرآن عظیم الشان کے لیے مجنون ہے. تو اس لیے قرآن پاک کی محبت دل میں مچل جائے، قرآن پاک کی عظمت دل میں سما جائے، قرآن مجید کا جو لطف ہے، اس کے تلاوت کا جو شوق ہے، قرآن مجید کی جو کشش ہے وہ اپنی طرف کھینچے، اور قرآن مجید کا جب نام لے دل کی گہرائی سے لے کہ میرے رب کا کلام قرآن عظیم الشان، قرآن مجید، فرقان حمید، اچھے نام. جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کتنے پیارے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان کے نام ہر دفعہ لے تو ان کو مزہ آ جائے اور ان کے دل میں مٹھاس بھر جائے کہ کبھی کہے اللہ کے محبوب، کبھی کہے میرے محبوب، کبھی کہے امام الانبیاء، کبھی کہے سید ولد آدم، کبھی کہے شفیع المذنبین، کبھی کہے احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ.
مصطفیٰ رسول خدا خاتم النبیین رحمت للعالمین، اتنے سارے نام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ میرے محبوب، یہ کائنات کے محبوب ہے، لہٰذا لوگ چاہیں گے کہ ہم مختلف ناموں سے بلائیں، تو اس لیے اللہ کے محبوب کا جب نام آئے اتنی محبت سے نام لینا چاہیے، اتنی چاہت سے نام لینا چاہیے کہ سننے والے کے منہ میں پانی آ جائے۔ جب ہم اپنے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، دنیا میں کسی بزرگ کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، کسی استاد، کوئی باجی، جن سے ہمیں محبت ہے، تعلق ہے، قلبی تعلق، بظاہر نہیں، قلب کے ساتھ تعلق، تو اس میں وہ انسان جب اس کا ذکر آتا ہے نا، یا اس کا ذکر کرتا ہے نا، تو بڑی اس کے اندر محبت ہوتی ہے۔ تو وہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن عظیم الشان، اس کے لیے بھی ایسے الفاظ ہو کہ محبت پھوٹے اندر کہ یا اللہ تیرا کلام ہے، یہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے میرے خدا، کیونکہ جو اس قرآن پاک سے نسبت رکھتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، تمام مہینوں کا سردار بن گئے، اس لیے لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا محبوب یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ وہی رات ہے، اس میں الحمد سے الناس تک پورا قرآن اتارا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بابرکت کلام کی ابتدا ہم نے تم پر اس رات کو کی، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، اس سے بتدریج وقفے وقفے سے جتنی ضرورت پڑی جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے، کوئی بھی کیفیت ہو قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں۔ اس سے اس رات کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رات کتنی عظیم ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اگر اس آیت کے ترجمے پر بھی غور کریں تو آپ کو اس کی ساری وضاحت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے عزت والی رات میں اس قرآن کو اتارا ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب جس کے سینے میں چلی جائے وہ کتنا عظیم ہوتا ہے، جس پیغمبر پر اتری ہے وہ نبی کتنا عظیم ہے، جس امت کے حصے میں آئی وہ امت کتنی عظیم ہے، جس مہینے میں آئی وہ مہینہ کتنا عظیم ہے۔ ہم اس سے یہ سمجھ لیں کہ جس رات یہ کتاب اتری ہے وہ رات کتنی عظیم ہوگی، لیلۃ القدر۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ قدر کے حوالے سے کچھ اس کی تحقیق ہے کہ اس کے 2-3 مطالب ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مطلب ان میں سے یہ ہے کہ قدر گویا کہ تقدیر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر میں قدر یعنی اس کا مطلب یہ تقدیر کی رات ہے، وہ رات جس میں تمام معاملات ان کو طے کر دیا جاتا ہے، یہ تقدیر الامور کی رات ہے، اللہ کے احکامات ایشو ہونے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات جاری ہونے جا رہے ہوتے، تو ایک یہ مطلب ہے، اور یہ کہ یہ قدر سے مراد دوسرا مطلب قدر و منزلت، اونچی مرتبہ اور شرف، یہ دونوں بھی مراد قدر سے لے سکتے ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی اپنی بھی ایک شان ہے، اور اس رات میں 1 سال کے معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ مبارک یعنی یہ خود بھی مبارک ہے، اس کے اپنے اندر عظمتیں ہیں، اس کی اپنی ایک شان ہے، تو لہٰذا قدر اس کی شان، اس کی عظمت، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور تیسرا ایک اور مطلب بھی ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی کے
اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یعنی انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے عزت دے کر، نعمت دے کر، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو قدر میں جو تنگی کا مفہوم لیا گیا ہے، ایک یہ ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، یعنی یہ ضیق تنگی کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس رات کو زمین پر اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ ایک اس کا یہ مطلب احترام والی رات، فضیلت والی رات، یا یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس رات اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال کے احکامات فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، اس کا اندازہ جو اللہ تعالیٰ کے مقدس علم میں ہے، اس علم کے مطابق وہ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مطلب بھی اس کا ہو گیا۔ اب اس کو چھپایا کیوں گیا، اس کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا جاتا ہے، ان کو چھپایا جاتا ہے، سامنے نہیں لایا جاتا۔ مثال کے طور پر قیامت آئے گی لیکن کسی کو نہیں پتا، آنا یقینی ہے مگر اس کا علم تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ اسی لیے جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قیامت کے حوالے سے پوچھا کہ وہ کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سائل کو، کہ نہ سائل کو معلوم ہے اور نہ ہی مسئول کو، یعنی نہ پوچھنے والے کو معلوم ہے، نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو لہٰذا قیامت بہت اہم ہے۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ، قیامت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی کیا کیفیات ہے، کیا ہوگا، کس طرح سے اس کی وقوع ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ نہیں پتہ۔ دوسرا، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ رب العزت سے جو چیز مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، لیکن وہ کون سا ہے نام نہیں بتایا گیا۔ اقوال بہت ہیں، الحی القیوم پر لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ نام ہو سکتا ہے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کوئی کہ کون سا نام اسم اعظم۔ تو لوگ اپنے اقوال ہیں سب کے، اور ہر کسی نے کوئی نہ کوئی نام بتایا ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں پتا کہ کون سا نام اسم اعظم ہے۔ تو لیلۃ القدر کو بھی چھپایا گیا، مخفی رکھا گیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، مشقت کریں اس کے لیے، جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی طور پر آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا تو کہ فلاں شب ہے تو سب اسی رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں ویران گزرتی۔ مقصد یہ تھا زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، ذکر و عبادت اور دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، کیونکہ اس کی قدر اتنی زیادہ ہے، اتنی اس کی قدر اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے کہ اگر اس کی ناقدری ہوتی تو سزا بھی بہت بڑی ہوتی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے، یہ رات ہے اور آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو اس کی ناقدری کوئی کرتا
تو اتنا ہی باعث سزا بن جاتا. جتنی اس کی ناقدری کوئی کرتا اتنا ہی اس کے لیے یہ سزا کا باعث ہوتا. کہ کسی کو پتہ بھی ہے اس کے باوجود بھی اس نے عظمتوں کا خیال نہیں رکھا. ایک واقعہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا تھا اور وہ نماز کا وقت تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس بندے کو نماز کے لیے اٹھاؤ. تو حضرت علی نے خیر اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیک کام میں سبقت فرماتے ہیں، آپ سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے نہیں اٹھایا، آپ نے مجھے فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اگر میں اس بندے کو جا کر اٹھاتا اور وہ نیند میں انکار کرتا، کہ جیسے انسان گہری نیند ہو، اگر اس کو کوئی ایک دفعہ آواز دے دے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ جاؤ ابھی نہیں اٹھنا، مجھے نیند آ رہی ہے، 5 منٹ اور سونے دو، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا کر اٹھاتا اور وہ مجھے کہتا میں نے نہیں پڑھنی ابھی، مجھے انکار کرنے کی وجہ سے وہ کفر ہو جاتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنا کفر ہے. اس لیے کوئی اگر کہے نا کہ میں مسواک و سنت ہی نہیں مانتا تو یہ بھی اس کے لیے بھی یہ ایک ہلاکت کی بات ہے. ہاں پوری زندگی مسواک نہیں کرتا کوئی، اس کے لیے سنت چھوڑنے کا متروک السنت تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بن گیا. اس کی سستی ہو سکتی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر مجھے جواب دیتا کہ میں نے نہیں ابھی اٹھنا تو اس انکار کی وجہ سے کفر ہو جاتا. لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عین شفقت کی وجہ سے خود نہیں اٹھایا، عین شفقت کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم اٹھاؤ، اگر تم انکار کرے پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، میں اٹھاؤں نہ سمجھی کی وجہ سے انکار کرے اس کی وجہ سے کفر اس کے اوپر لاگو ہو جائے، اور مجھے اپنی امت سے پیار ہے، تو یہ شفقت کی وجہ سے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بھی بندوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اس رات کو چھپا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ بندہ غافل ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ بندہ کسی ایسے کام میں ہو، وہ بیمار ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو اور اس کو افسوس رہ جائے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. تو اس لیے اللہ پاک نے اس رات کو مخفی رکھا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تم لوگ نہیں سمجھ سکتے لیلۃ القدر کس قدر عظیم رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے. تو اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کیا کہتا ہے خود، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہے تو ایک رات لیکن اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. الف شہر 1000 مہینہ، 1000 مہینے کے اگر سال بنائے جائیں تو 83 سال بن جاتے ہیں، 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں. تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 منتھ سے بھی زیادہ ہے، یعنی کئی گنا ثواب بڑھ رہا ہے. اس میں ایک لفظ ہے، اس پر غور ہم کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر. کتنی بہتر ہم نہیں جانتے، کتنی بہتر ہمیں کچھ نہیں پتا، کتنی بہتر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی نہیں بتایا کہ کتنی بہتر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 1000 مہینے سے بہتر. جس کو رب تعالیٰ بہتر کہے اس کو رب ہی جان سکتے ہیں کہ کتنی بہتر رات ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ملی، اور اگر کسی خوش نصیب کو پوری 60-70 سال کی زندگی میں 2-4 بھی لیلۃ القدر کی راتیں مل جائے تو آپ اس آدمی کا اندازہ لگائیے گا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا.
کتنا خوش نصیب ہوگا. اسی لیے قرآن کہتا ہے تنزل الملائکہ، اس رات کو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اس رات کو فرشتے اترتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات کی عظمت کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں رمضان مبارک کا اعتکاف کیا، یہ رات نہ ملی. دوسرے عشرے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، یہ رات نہ ملی. تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، جبرائیل امین نے آ کر بتایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے لیے آپ نے اعتکاف فرمایا ہے. اس لیے آئندہ اپنی امت کو آپ فرمائیں کہ اگر وہ اعتکاف کریں، اس رات کو تلاش کرنا چاہیں تو لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کر لیا کریں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق سکھایا، مسئلہ بتایا کہ جب بھی اعتکاف میں بیٹھو تو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھو، اس لیے کہ پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے. آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ کر اس سنت کو ادا کر لیا کرو. ان راتوں میں جاگنا، اگر تمہیں لیلۃ القدر نظر نہ آئے، اس کے انوارات نظر نہ آئے، ان راتوں میں سے چند لمحے ایک شخص جاگ لیتا ہے تو خیر من الف شہر. پوری رات جاگنا مقصود نہیں ہے. کوئی بیمار بھی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ بھی ہے، لیکن مغرب سے فجر تک جاگنا مقصود نہیں ہے. اس پوری رات میں سے ایک لمحہ بھی کسی کو میسر آ گیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، آج کی راتیں، آج کل کی جو راتیں ہیں وہ کتنی کوئی بڑی راتیں، عشاء کی نماز کے بعد 3-4 گھنٹے مشکل سے مل جاتے اور فجر کی اذان ہو جاتی. لہٰذا ان راتوں کو ہم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، تلاوت، دعائیں. تیسرا کلمہ، تیسرے کلمے کا بہت اہتمام کریں. اور کلمہ پڑھنا کہ جو کوئی خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو 99 جو بلائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیتے، اور ان میں سے سب سے جو بڑی بلا ہے وہ ہے مصیبت. تو اس کلمے کی ایک عظمت ہے کہ میزان عمل کے اوپر اس کو ڈالا جاتا ہے، وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کلمے کو لیٹے لیٹے تھک گئے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی اور 1200 اور 2200 اور 2400 جتنا بھی، یعنی کوئی گنتی مقصود نہیں ہے، لیکن ایک اپنی تسلی کے لیے کچھ تعداد اس کو پڑھ لیا کریں. سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، وہ ہے درود شریف کا نذرانہ پیش کر. جو بھی صیغے سے آپ کو درود شریف آتا ہے، کوئی اس میں یہ نہیں کہ یہ نہیں پڑھنا، وہ نہیں پڑھنا، آپ کو جس سے مناسب ہے وہ درود شریف آپ بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کر کے ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز تک آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کوشش کر لیں کہ تھوڑا سا بیٹھ کے جو ہے کچھ جیسے پڑھ لیا، پھر مزید درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے استغفار کا ورد ہے، پھر لا الہ الا اللہ کا ورد ہے. پھر کوشش یہ کر لیں کہ جب سورج نکل آئے تو کچھ دیر کے بعد وہ ذکر کے بعد ٹائم آتا ہے اشراق کا، اشراق کی نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر کچھ اور دیر بیٹھ جائے تو چاش کا ٹائم ہوتا ہے. اگر کوئی بہت تھکا ہوا ہو تو جب ٹائم اشراق کا داخل ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو 2 رکعت اشراق کے لیے پڑھ لے، 2 رکعت چاش کی نیت سے پڑھ لے. اگر لگے کہ میں اتنے گھنٹے انتظار نہیں کر سکتی، پوری رات کی جاگی ہوں، تھکاوٹ بہت ہے، تو رمضان المبارک میں ان نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ خیر من الف شہر. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر اعمال، مختلف دینی اعمال ہوتے ہیں، اب بلکہ دینی اعمال اور عبادات تو الگ ہے، دنیاوی اعتبار میں بھی اگر کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے خاص موسم رکھے کہ اس موسم میں یہ فصل آتی ہے، اس موسم میں یہ فصل آتی ہے. جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مارکیٹس میں کون سے فروٹس آئیں، یہ کس کا جو سیزن ہے، یہ کس کا سیزن ہے، ہم پوچھتے ہیں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے لیے اپنے اپنے سیزن رکھے، اپنا اپنا ایک موسم رکھا. بالکل اسی طرح عبادات کے لیے موسم ہے، جیسے حج کا ایک موسم ہوتا ہے، قربانی کا ایک موسم ہوتا ہے، روزوں کا ایک موسم ہوتا ہے، اسی طرح ایک جمعے کا دن آتا ہے ہفتے میں. تو بالکل اسی طرح اللہ پاک نے اس رات کو رکھا ہے. اللہ پاک نے اس رات کو رکھا ہے کہ یہ خاص ایک موقع ہے، اور اس موقع پہ ہی وہ برکتیں ملتی ہیں، اس موقع پہ ہی وہ عظمتیں ملتی ہیں. تو فرمایا کہ جب یہ رات، اس رات، پوری رات میں ایک لمحہ بھی کسی کو میسر آ گیا، تراویح اس رات کی میسر آ گئی، تلاوت اس رات کی میسر آ گئی، درود پڑھنا اس رات کو میسر آ گیا، کسی کی خدمت کرنا اس رات کو میسر آ گیا. قرآن پاک کا یہ نقطہ بتاتا ہے خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی تراویح 1000 مہینے کی تراویح سے بہتر، اس ایک رات کی تلاوت 1000 مہینے کی تلاوت سے بہتر، اس ایک رات کا جاگنا 1000 مہینے کے جاگنے سے بہتر، اس ایک رات کی خیرات 1000 مہینے کی خیرات سے بہتر. لہٰذا ان دنوں میں صدقے کا بھی معمول بنانا چاہیے. اور یہ ایک ایسی رات کہ جس نے بھی زندگی میں اس کو ایک دفعہ پا لیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پوری رات نہیں جاگا، تھوڑا سا حصہ بھی مل گیا، تب بھی وہ سعادت نصیب ہو جائے گی. اس لیے جو حضرات، جو خوش نصیب خواتین ہیں جو اعتکاف کی حالت میں ہیں، وہ اس بابرکت مہینے میں اعتکاف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرات، تو وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہاں وہ ایک طرح سے مہمان ہیں. وہ اگر کچھ حصہ بھی جاگتے ہوئے، تلاوت بھی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، رات کے تھوڑے حصے میں ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں وہ تہجد پڑھتے ہیں، ہر طاق رات کو جاگتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ طاق راتیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. جس رات کو بھی یہ لیلۃ القدر ہوگی، یقیناً اگر ان کو نظر آئے یا نہ آئے، اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو محسوس کرنا ضروری نہیں ہے، اس رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کا اشارہ ہے. اگر عبادت کر لی تو آپ کو کوئی نہیں پتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، مگر جاگ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہیں فرمائیں گے. 1000 مہینے کی عبادت کا اجر پھر بھی اس کے حصے میں اللہ رب العزت لکھ دیتے. تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش فرمایا. تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ محبوب فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے کہ امت کو بتانے کے لیے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. اور میں مسجد کے دروازے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاؤں، اور آپ تشریف لے گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ سامنے 2 شخص لڑ رہے. تو جھگڑا جو ہے اس کی ایک نحوست ہوتی ہے اور انسان اس کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا. شریف لوگ بھی لڑتے ہیں، عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں، مذہبی لوگ لڑتے ہیں، قابل اعتماد شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ الجھتی ہیں، اور پھر مہینوں نہیں سالوں تک ایک دوسرے سے گفتگو ختم، سلام کلام ختم. ویسے تو ہم تہجد گزار سب کچھ ہوتے، بڑی تسبیحیں ہوتی ہیں، عملی طور پہ ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں سب سے زیادہ کمزور ہوتے. ذرا سی بات ہے اس کو دل میں پکڑ کے رکھ لی، سالوں گزر گئے، معاف کرنے کی طرف دل ہی نہیں جا رہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، نماز سے بھی بہتر عمل، روزے سے بھی بہتر عمل، زکوٰۃ سے بھی بہتر عمل، حج سے بھی بہتر عمل، احکامات تمام ایک طرف، لیکن مسلمان کا مسلمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ تمام عبادتوں سے بڑی عبادت ہے. اللہ کے نزدیک جس عبادت کی اہمیت ہے وہ ہمارے نزدیک کوئی نہیں رہی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پیچھے آ گئے. تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال اور غصے کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ خیر ہے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے لیلۃ القدر بتائی تھی، ان 2 آدمیوں کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر میرے ذہن سے مٹا دی گئی، میرے دماغ سے محو کر دی گئی، اٹھا لی گئی کہ وہ کون سی رات ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات فلاں ہے، یہ فلاں رات ہے.
فرمایا کہ تمہیں اشارہ کر دیتا ہوں، اس رات کو اب تم تلاش کیا کرو۔ فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرت تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ تاخراتوں میں جس کو لیلۃ القدر مل گئی، سمجھ لے اس شخص نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اب تاخراتوں میں اپنے اپنے حساب سے اس کی تلاش ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، رحمت للعالمین کی پیشانی پر مٹی اور گارے کے تھوڑے سے آثار تھے، جیسے زمین پانی سے بھیگی ہوئی ہو، اس پر کوئی سجدہ کرے۔ اس رات بارش ہوئی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات لیلۃ القدر تھی، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہچان گئے کہ یہ 21 کی رات ہے، اور علماء کی اس میں یہ تحقیق ہے کہ آخری عشرے میں تا رات بدلتی رہتی ہے، مختلف اقوال ہیں، اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے 9 اقوال اس بارے میں آتے ہیں۔ اور بعض ایسی بھی اقوال میں سے بعض ایسی بھی بات نکلتی ہے کہ رمضان سے پہلے عشرے میں بھی ہے، پھر جفت راتوں میں، یعنی طاق رات ہوتا ہے نا کہ 21 23 25، لیکن بعض کہتے ہیں کہ 22 24 اس طرح بھی، تو مختلف اقوال۔ لیکن ایک قول جو ہے ان میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، ان کے سینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی دی تھی کہ ان کو فرمایا کہ تم مجھے، یعنی قرآن پاک کی سب سے جو عظیم سورت ہے وہ کون سی ہے؟ جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر تھپکی دی اور فرمایا کہ تمہیں اللہ نے صحیح مناسبت عطا فرمائی ہے قرآن کے علم کے ساتھ۔ لہٰذا وہ اور کافی اور صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 27ویں رات، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اعلم، اللہ رب العزت کو بہتر پتہ ہے۔ تو اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا ہے۔ جھگڑے کی وجہ سے رات بلا دی گئی، لیکن جو آدمی سامنے لڑ رہے تھے یقینی بات ہے وہ مسلمان بھی ہوں گے، اور جس مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا وہ پیغمبر کا صحابی بھی ہے، اور صحابی کا عمل پھر بھی نیکی سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی دیتے لیلۃ القدر یہ ہے تو ان 5 راتوں میں کوئی آدمی جاگنے کی تکلیف نہ کرتا، اور یہ جو اللہ کی ذات کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، شوق کہ ہر رات جاگنے کا، ورنہ ہوتا کہ چھوڑے جی کل کو جاگ لیتے، اس رات کو جاگ لیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی آدمی اگر بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے ایک رات نہیں جاگ سکا، دوسری رات جاگ پڑا، تیسری طاق رات کو جاگا، کم از کم اطمینان تو ہے کہ کوئی ایک رات ہوگی جس رات کا اجر اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، ان راتوں کو جاگنے کا اجر بھی مل جائے گا، اگر ان میں لیلۃ القدر ہے وہ سعادت بھی مل جائے گی، اور اگر کوئی مریض آدمی ہے اور وہ رات بتا دی جاتی تو زیادہ تکلیف۔ لہٰذا یہ شفقت کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ تاکہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہو اس کی پکڑ نہ ہو جائے، اور ان راتوں کو آباد کرنے کے لیے۔ تو جو رات بھی ہوگی اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حکمت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ جتنا بڑا اس کا اجر ہے اتنا بڑا اس کا عذاب ہے، کہ بندہ ایک رات کو جا کر اتنی عبادت کا ثواب پا لیتا ہے، اسی طرح اگر وہ بندہ محروم ہو کے 4 فرض پڑھ کے اور کچھ سنتے پڑھ کے اگر لیٹ جاتا ہے کہ چلو چھوڑ دو، اور آج کل موبائل ایک فتنہ ہے، یوٹیوب میں بندہ جاتا ہے اور کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے
کوشش یہ کر لیں کہ ان راتوں میں ان چیزوں سے اوائڈ کریں. ایک لالچ ہو ہمارے اندر. تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرمسار نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ لیلۃ القدر ہوتی اور یہ معلوم ہو جاتا یہ رات لیلۃ القدر ہے، اس رات میرے پیغمبر علیہ السلام کا کوئی امت ہی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا، اس کو گناہ کی وہ سزا اسی انداز سے ملنی تھی. اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لیلۃ القدر کو چھپا دیا. اللہ اکبر. اور حدیث پاک میں آتا ہے اعتکاف بیٹھنے والا آدمی ایسا ہے جیسے گناہوں سے پاک ہو چکا. اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. کیونکہ پہلے تو یہ کہ پہلے عشرے میں رحمت تھی، دوسرے عشرے میں مغفرت ملی جیسے کہ بعض روایات میں آتا. لیکن یہ مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ بس جی آج اس عشرے میں ہی رحمت ہے پھر کسی اور عشرے میں نہیں ہے، اس عشرے میں ہی مغفرت ہے پھر کسی اور عشرے میں نہیں ہے، اس عشرے میں ہی جہنم سے رہائی ہے پھر کسی اور عشرے میں نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ کسی میں کسی کو بہت بڑھایا گیا، اللہ عالم، لیکن پورے رمضان میں سب کچھ ہے. تو دوسرے میں مغفرت ملی. اب جب آخری عشرہ آیا پہلے حصے میں باہر کے کام کاج کرتا رہا، چلتا رہا، دوسرے عشرے میں بھی باہر تھا بندہ. جب تیسرا عشرہ آیا تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر، اللہ کے در ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا. جب آدمی ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، کتنی بڑی بات کہ اب میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا. تو یہ رمضان المبارک کی بہترین عبادات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اور جن کو نہیں ہے تو کم از کم نفلی 1 دن 2 دن 3 دن کے اعتکاف کی بھی نیت نفلی کر سکتے ہیں. اور نہیں بہت مصروف ہیں تو کوشش کر لیں کہ جتنی نماز کا، جتنی تلاوت کا، جتنی دعا کا، عبادت کا، ذکر و اذکار کا ٹائم ہے، بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں، ثواب تو پا لیں. اسی لیے اعتکاف ہے کیا؟ محب اپنے محبوب کے دروازے پر جا کر گڑ گڑا کے بیٹھ جائے کہ نہیں اٹھنا، پڑا رہوں گا جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاتا. جب کوئی کسی کے دروازے پہ ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائے، اٹھے ہی نہ ماں، اٹھے ہی نہ، کوئی اس کو اٹھائے تب بھی نہ اٹھے کہ مالک ہم آ گئے ہیں، آپ دیں گے تو اٹھ جائیں گے، ایسے نہیں اٹھنا. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اعتکاف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں. ایک پروانہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہ دھو دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے در پہ آ ہی گیا ہے، اب جب اس سے جائے گا تو پاک کر کے بھیجوں گا، اس کے وجود پر کوئی گناہ صغیرہ باقی نہیں رہنے دوں گا. اور بڑے گناہ ظاہر توبہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور دوسرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر جو لوگ جتنی نیکیاں کرتے ہیں، کوئی باہر مرد ہے وہ جنازے میں شریک ہوا، کوئی تعزیت کے لیے گیا، کوئی کسی مریض کی عیادت کرنے گیا، کوئی باہر کسی دین کے کام کے سلسلے میں، کوئی مرد کسی اور نیکی کے کاموں میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان تمام نیک کام کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. اعتکاف کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن کے اعتکاف سے بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر. اللہ رب العزت اس کو جہنم سے دور کرتے. اور جو 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اس کو ضرب دے کر حساب لگا لینا کہ اللہ رب العزت اس کو کتنا جہنم سے دور فرمائے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مہینے میں جس مسلمان کو نصیب ہو جائے. تو اسی لیے عام طور پر حدیث پاک میں 40 دن تواتر کے ساتھ نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت نے اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، جہنم سے نجات کا اور نفاق سے بری ہونے کا. اب حکمت یہاں پہ کیا ہے؟
ہم روزے کتنے رکھتے ہیں؟ 30 یا 29. یہ 40 کیوں نہیں ہے؟ اس پر غور کریں. ایک تو اس لیے کہ جو کام 40 دن تک کیا جائے وہ آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے. اسی لیے یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ 40 چلا لگاؤ، اور لہٰذا جو 40 دن لگا کے آتے ہیں ان کا پورا حلیہ چینج ہو چکا ہوتا ہے، ان کی سوچ تو عادت بن جاتی ہے. پھر اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس لباس کو 40 دنوں میں سیکھ لیا اس کو پہننا آسان ہو جاتا ہے. جس حلیے میں رہنا 40 دن جس حلیے میں رہا اس حلیے کو قائم رکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو روزہ طبیعت بنانے کے لیے نہیں، نماز روز فرض ہے. روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے. نماز انسان کے لیے غذا کی حیثیت رکھتی ہے جو روزانہ کھائی جاتی ہے. روزے کی حیثیت مسلمان کے لیے دوائی کی ہے، یعنی نماز کی حیثیت غذا کی ہے جو کہ انسان روز کھانا کھاتا ہے اور جی نہیں سکتا. رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمت دیتے. روزے کی حیثیت مسلمان کے لیے دوا کی سی ہے. یہ ایک مدت تک کھائی جاتی ہے. اگر 40 دن مسلسل اس کو کھا لے عادت بن جائے تو عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی. اس لیے حکم دیا گیا کہ 30 دن کے اندر اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن جو آخری 10 دن ہوتے ہیں وہ 20 کے برابر ہوتے ہیں. روزہ تو 30 دن رکھو، آخری 10 دن اعتکاف کرو. آخری 10 دنوں میں راتوں کو جاگو. آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. آخری 10 دنوں میں عبادت زیادہ کرو. اتنی پہلے 20 دنوں میں محنت نہیں جتنی آخری 10 دنوں میں حکم دیا گیا. تو محنت کے لحاظ سے یہ 30 دن بھی چلے کے برابر ہو جاتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں ایک طرح سے چلا لگا رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے وہ لوگ اللہ کے راستے میں وہ چلا کاٹ رہے ہوتے. تو دوسرے عشرے میں باہر تھا، لیکن جب تیسرا عشرہ آیا تو سب چھوڑ کے اللہ کے گھر ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا. کہ جب آدمی ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اللہ بیٹھا ہوں تیرے دروازے پہ، جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں نہیں اٹھوں گا. دنیا میں بھی ایک فقیر کسی کے دروازے پر جائے، دوسری مرتبہ جائے، تیسری مرتبہ جائے، 2-4 دفعہ جائے، اگلے آدمی کو لحاظ آتا ہے، کچھ جیب سے نکال کر دے ہی دیتا ہے. اور وہ فقیر ٹھکانہ لگا کر بیٹھ ہی جائے اور کہے کہ دروازے پہ بیٹھا ہوں، کچھ لوں گا تو جاؤں گا. آدمی کہتا ہے چلو یار اس کی بات پوری کرو، دو جو کچھ مانگتا ہے. جب بندہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جائے اور کہے اللہ دیکھ تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں، تیرے دروازے پہ بیٹھی ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں، جب تک تو راضی نہیں ہوتا اس وقت تک میں یہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو اس کی شان کریمی بھی جوش میں آتی ہے. فرشتوں یہ اگر اس طریقے سے آ کر بیٹھ گیا اب میں بھی راضی ہوتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس کو جنت میں بھیجتا ہوں، اس کی تمام خطاؤں پر درگزر کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. یہ الگ ہو کے بیٹھتا ہے، ایک عبادت کی جگہ بنا کے بیٹھتا ہے. اس حالت میں اس کی زبان کی حفاظت ہوتی ہے، نیکی کی طرف توفیق زیادہ ہوتی ہے. اور ایسی جگہ پہ عبادت کی نیت سے بیٹھنا مستقل ایک عبادت ہے. روزہ ہو، دن کو رات کی بھی عبادت، رات کی عبادت میں رات دن کی عبادات کا مجموعہ، پھر طاق راتوں میں بالخصوص جاگنا، یہ ساری سعادت صرف معتکف آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے، عام آدمی کو یہ حاصل نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایک وہ اللہ کی رحمت کے گھیرے میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ اب میں یہاں کچھ ایسا نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، اور یہاں میں نے اللہ کو راضی کرنا. دوسرا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف والے آدمی کو ان نیکیوں کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں جو باہر والے کرتے، اعتکاف والے نہیں کر سکتے. ایک آدمی بیمار ہو گیا، جو اعتکاف نہیں کر رہے وہ اس کی عیادت کے لیے گئے. معتکف آدمی سوچتا ہے کاش میں بھی باہر ہوتا،
میں بھی عبادت کرتا. اس نے سوچا اللہ نے اس کو اجر عطا فرما دی. تو پتہ چلا فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کی تعزیت کے لیے گئے اور میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دے دیا. اسی لیے اللہ رب العزت کے بڑے نیک بندے نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہر محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. مختلف طریقے استعمال وہ کر کے کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا محبوب راضی ہو. تو 5 طریقوں سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو یہ ہے چکر لگاتا رہا، باہر گیا پھر آیا، پھر گیا پھر آیا. کسی وقت تو پوچھ لے گا کہ کیوں آئے ہو، کبھی تو کوئی پوچھ لے گا نا کہ کیوں آئے ہو بار بار. اور دوسرا طریقہ ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کر دیتا ہے. تیسرا طریقہ کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے. چوتھا طریقہ یہ کہ محبوب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ڈیرا ڈال کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے. اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک وہ راضی نہیں ہوتا. پانچواں طریقہ یہ کہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ دے، بیوی بچے بھی، اور اپنے شوہر، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ دے، اپنا وطن بھی چھوڑ دے، حتیٰ کہ اپنا لباس بھی دوسرا سادہ طریقے سے رکھے. جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اتار کر ایک فقیرانہ لباس پہن کر، سادے کپڑے پہن کر اس کے دروازے پہ آ کر فقیروں کی طرح، دیوانوں کی طرح دستک دیتے ہیں، بار بار چیختے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. تو یہ محبت کی انتہا ہو جاتی ہے. اس کے بعد یقیناً اس کو محبوب مل ہی جایا کرتا ہے. تو یہ تمام منازل محبت ہے، منازل محبت ہے. تو در حقیقت ہر مسلمان اللہ کا محب ہے، اللہ ہمارے محبوب ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محب تھے. محبوب وہ ہوتا ہے جس کی محبت میں محب بھوک پیاس برداشت کرے، تکلیفیں برداشت کرے، دھکے کھائیں، پریشان ہو، طائف میں پتھر کھائے، دندان مبارک شہید کرائے، خاندان اللہ کے راستے میں قربان کرائے، سگے چچا کی لاش کے 13 ٹکڑے کرائے، چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کر شیب ابی طالب کی قید بھگتی. یہ ساری پریشانیاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے برداشت کی. یہ ساری محبت کی منزلیں طے کی. تو پہلی منزلیں 5 منزلیں ہیں، ان میں سے پہلی منزل نماز ہے. 5 منزلیں ہیں محبت کی، ان میں سے پہلی منزل نماز ہے. تو سب سے پہلی منزل آدمی اپنے محبوب کے پاس آئے اور جائے، اس منزل کو منزل صلاۃ کہتے ہیں، جس کو ہم روزانہ اللہ کے کرم سے پڑھتے ہیں، ان کی توفیق سے دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دروازے پر آتے جاتے. تو یہ پہلی منزل. اگر یہ نہ ہو ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم اس منزل کو عبور کر لیا؟ جب فرسٹ سٹیپ پہ پاؤں نہیں رکھیں گے آخری سٹیپ کیسے ملے گی؟ دوسری منزل محبت وہ زکوٰۃ ہے کہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے مال پیش کرے. اس منزل کا نام زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رمضان المبارک میں فطرانہ بھی دیتے ہیں، شام کو افطاریاں بھی کراتے ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، دوست آئے تو اس کا اکرام بھی کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں دوسری منزل ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے. تو یہ ساری منزلیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ کمال ادا کی. ہم نے 5 نمازیں پڑھی، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا اہتمام فرمایا، چاشت پڑھی، اوابین پڑھی، اشراق پڑھی، تحیت المسجد پڑھی، تحیت الوضو پڑھی، نئے کپڑے پہن کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، علاقہ فتح کر کے پڑھی، جب بھی مصیبت کا وقت آیا صبر حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھی، نعمت ملی شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھی. اور ہم نے ان سے کم عبادت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عبادت کی. تو دوسری منزل زکوٰۃ، جو کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے سب کچھ خیرات کر دیا کرتے تھے. یہ دوسری منزل. تیسری منزل وہ ہے روزہ، بھوک پیاس کو برداشت کر. ہم نے سال میں 1 ماہ روزہ رکھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعۃ المبارک کا روزہ رکھتے تھے، کبھی
ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، محرم الحرام کے روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں تواتر سے روزے رکھتے تھے کہ افطار کرنے کی بھی نوبت نہ آتی تھی۔ تو جو محبت کی منزلیں تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان منزلوں میں آگے 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 نظر آتے۔ چوتھی منزل، منزل اعتکاف۔ چوتھی منزل محبت اعتکاف۔ اعتکاف اپنے گھر والوں کو انسان چھوڑ کر محبوب کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ ہر وہ طریقہ اختیار کرتا ہے اپنی ہمت کے مطابق کہ بس میرا رب راضی ہو جائے، ڈیرا ڈال کے بیٹھ کہ اللہ کریم تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں میں۔ اس منزل کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ کمال ادا کیا۔ ہمیں حکم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کریم کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کریں، سنت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ پانچویں منزل محبت حج بیت اللہ، اور اللہ رب العزت حالات کو بہتر فرمائے اور ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس منزل کا نام حج ہے، اس میں آدمی گھر بار بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا ملک بھی چھوڑ دیتا ہے، جو عام طور پر لباس پہنتا ہے اس لباس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو مرد حضرات ایسا لگتا ہے جیسے 2 کفن کے ٹکڑے پہنے ہیں، دیوانوں کی طرح ایک مکان ہے جہاں ظاہری طور پر اندر بیٹھا ہوا کوئی آپ کو نظر نہیں آتا، کالے پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے، اس پر کالے رنگ کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، لیکن جو محبت کرنے والا ہے وہ دیوانوں کی طرح اس کے ارد گرد چکر بھی کاٹتا ہے، لبیک کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ایک پتھر کے بوسے لیتا ہے، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ایک جگہ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ باہر سے چکر لگا رہا ہے، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ملتزم کو چمٹ کر رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ مقام ابراہیم پر سجدے میں سر ڈال کر نوافل پڑھ رہا ہے، اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ محبت کی وہ آخری منزل ہے جس کو طے کیا جا رہا ہے، اور یہ منزل بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ کمال ادا کی، بدرجہ کمال اس منزل کو ادا کی۔ ہر محب ان منزلوں سے گزرتا ہے، خوش نصیب وہ ہے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ منزلیں طے کی ہیں، ورنہ یہ منزلیں دنیا میں طے ہو ہی جاتی۔ ہر آدمی کرتا ہے، کوئی دنیاوی محبوبوں کے پیچھے منزلیں طے کرتا ہے، ان کے دروازوں کے دھکے کھاتا ہے۔ کئی لوگ اپنے اصلی محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاک دروازے پہ آ کر سر سجدے میں رکھتے ہیں اور وہاں اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز رمضان میں، زکوٰۃ رمضان میں تقریباً لوگ ادا کرتے ہیں اور فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری منزل بھی رمضان میں طے ہوتی ہے، تیسری منزل بھوک پیاس برداشت کرو، یہ منزل بھی رمضان میں طے ہوتی ہے، چوتھی منزل اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، یہ منزل بھی رمضان میں طے ہوتی ہے۔ تو محبت کرنے والا ان کو طے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا تنزل الملائکۃ، اس رات فرشتے اترتے ہیں اور روح بھی اترتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر کعبۃ اللہ میں اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ گاڑ دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ زمین پہ پھیل جاؤ، وہ فرشتے پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ اس رات آدمی جو عبادت کر رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اس کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ تلاوت کرتا ہے یہ تلاوت کرتے ہیں، وہ ذکر کرتا ہے یہ ذکر کرتے ہیں، وہ نوافل پڑھتا ہے یہ نوافل پڑھتے ہیں، وہ دعائیں مانگتا ہے یہ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔
پوری رات یہ منظر رہتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ سارے فرشتے اپنے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر اللہ کے حضور جاتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں، اللہ باوجود اس کے کہ علیم بذات الصدور ہے، باوجود اس کے کہ سب جانتے ہیں، دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں تم نے کس حال میں پایا ہے میری مخلوق کو، میرے بندوں کو؟ یقیناً وہ جاگنے کی رات ہوتی ہے، بندے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا، گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے، وہ تیری رحمت کے طالب بن کر روتے تھے، کوئی اپنی ہدایت تجھ سے طلب کر رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی سر سجدے میں ڈالے ہوئے تھا، کوئی عبادت میں مصروف تھا، کوئی تیرے پیغمبر پر درود، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا تھا۔ اللہ راتوں کو رو رو کے تجھ سے مانگ رہے تھے، ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں دیکھا ہے۔ شان کریمی جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں مجھے بتاؤ میں اپنے ان بندوں کو اس نیکی کا کیا صلہ عطا کروں، کیا جزا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا صلہ ان کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ تو اپنی شان کریمی کے مطابق اس سے ان کو نواز دے جس کے یہ مستحق ہیں۔ اتنا صلہ ان کو عطا کر دیجئے، اتنا بدلہ ان کو دے دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں آج تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی ہیں، جنہوں نے عبادت کی ہیں ان کی عبادات کو قبول کر لیا، جنہوں نے نوافل پڑھے ان کے نوافل قبول ہو گئے، جنہوں نے صدقہ خیرات کیا ہے ان کی خیرات قبول کرتا ہوں، جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں ان کی دعائیں پوری کروں گا، اور میرا وعدہ ہو گیا جن کی مغفرت کے لیے ان کے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر کے پوری امت پہ جنت واجب کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے عجیب یہ نکتہ لکھا کہ اس رات کو فرشتے کیوں بھیجے گئے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے آدم کو بنایا، علیہ السلام کو بنایا تھا، اللہ نے یہی کہا تھا کہ میں اپنا زمین پہ نائب بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ اس کو پیدا کریں گے جو خون خرابہ کرے، فساد کرے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تھوڑے ہیں تیرا ذکر اور تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم اس قابل ہیں کہ خلافت ہمیں ملے۔ اس رات اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو تو صحیح، تم کہتے تھے اللہ آدم کو پیدا نہ کر زمین پہ فساد کرے گا، جا جبرائیل ہمارے فرشتوں کو لے کر جا، تمام فرشتوں کی جماعت کو لے کر روئے زمین پر پھیل جاؤ، تم نے کہا تھا یہ فساد کریں گے، اب جا کے دیکھو تو صحیح فساد کر رہے ہیں یا رو رو کر مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسی بابرکت رات ہے، اس لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے اترتے ہیں اور اس میں روح بھی اترتا ہے۔ اب روح کیا ہے؟ اب یہ غور کیجئے کہ روح کیا چیز ہے، اس پر بھی علماء کے مختلف اقوال۔ روح سے مراد کون سی چیز ہے؟ جو اس رات روح اترتا ہے تو علماء نے لکھا روح فرشتے کا نام ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اور مقرب ہے، ایسے وہ اللہ کے ہاں جبرائیل علیہ السلام سے بھی کوئی زیادہ مقرب ہے۔ یہ پورے سال میں کبھی زمین پر نہیں آتا، اس رات یہ فرشتہ زمین پر اترتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ لکھا کہ روح سے مراد خود جبرائیل امین ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ صفت تھی۔ اور تیسرا یہ لکھا کہ روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک یہ بھی قول ہے ایک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم روح اللہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حیات مسیح کا منکر کافر ہے، اور انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، نہ ماننے والا وہ کافر ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس رات کو اترتے ہیں، اور یہ ایک قول ہے، اللہ عالم، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اللہ مہمان،
اسی لیے ایک فارسی کے شعر میں لکھا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا مالک، داتا، آقا، اور اللہ آج وہ میرے مہمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس طرح سے اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قریبی آسمان دنیا میں تشریف لا کر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اس کو عطا کروں، ہے کوئی میرے سامنے دامن پھیلانے والا، میں جھولی کو بھر دوں، تم آؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، طلب کرو، عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دامن پھیلانے کی دیر ہے، بھرنے کی دیر نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، قبولیت کی دیر نہیں ہے، رونے کی دیر ہے، رحمت برسانے کی دیر نہیں ہے۔ تمہاری طلب میں تاخیر ہو سکتی ہے، میری عطا میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو پوری رات اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اور اللہ اپنی شان کریمی کے ساتھ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرتوں کو جانتے ہیں، اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا شعر کا مفہوم ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کے مالک، داتا، آقا، اور اللہ آج میرے مہمان۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو مہمان ہی ہوتا ہے، اور یہ زمین اور آسمان ہمارا گھر ہے، اس کے درمیان ہم رہتے ہیں۔ زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اتر کر اپنی شان کریمی کے مطابق جو بھی ان کی شان ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اللہ آ جاتے ہیں آسمان دنیا پر۔ میں آج رب کا میزبان ہوں۔ جو بندہ بیٹھتا ہے اس رات کو کہتا ہے اللہ میں رب کا میزبان ہوں اور وہ میرے رب میرے مہمان ہے۔ اب اس مہمان کو دینا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سجدے پیش کرنے ہیں، رکوع پیش کرنے ہیں، نیاز مندیاں پیش کرنی ہے، عاجزی پیش کرنی ہے، رونا پیش کرنا ہے، درخواست پیش کرنی ہے، یہ سب کچھ اس بادشاہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اس بادشاہ کے آگے میں پیش کروں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ میرے پاس کب آتے تھے؟ آپ تو صرف وحی لے کر آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہاں پر اسرائیل علیہ السلام نے کب آنا تھا؟ میکائیل کب آتے تھے؟ فرشتے کب آتے تھے؟ مولا اعلیٰ کے فرشتے کب اترتے تھے؟ میرے ساتھ فرشتوں کا کیا کام ہے سوائے کرامن کاتبین اور کچھ رحمت کے فرشتوں کے؟ لیکن آج اگر کسی دن اگر لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے ساتھ آسمان دنیا پر جب جلوہ افروز ہو رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت تشریف لا رہے ہیں، تو جبرائیل بھی دربان بن کر، میکائیل بھی دربان بن کر، اسرافیل اور اسرائیل بھی، یہ تمام فرشتے بھی موجود ہیں رب تعالیٰ کی رحمتوں کو نچھاور کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہم کس قدر خوش نصیب ہوتے ہیں اس رات کو، جس رات کو اللہ پاک آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیلۃ القدر میں حتی مطلع الفجر، کہ پوری رات یہ شان کریمی جوش میں رہتی ہے، حتیٰ کہ جب طلوع فجر کا وقت، صبح فجر کا وقت آتا ہے، فرمایا اس وقت یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمام لوگوں کی اس رات مغفرت کر دیتے ہیں، کوئی بھی محروم نہیں رہتا، مگر 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 4 شخص ایسے ہیں جن بدبختوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ان میں سے سب سے پہلا شخص کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ مشرک تسبیحیں پڑھیں، چلے کاٹے، ذکر و اذکار کرے، جتنی بھی بڑی عبادات کرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، ساری کی ساری خاک میں ملا دی جاتی۔ اس کا اگر کوئی صلہ ہے تو دنیا میں مل جاتا ہے، جو بھی اچھا کام کیا دنیا میں مل گیا، اور اس کا کوئی صلہ آخرت میں نہیں ہے۔
ایمان والے کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ایمان والا عمل کرتا ہے اور اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت بھی نچھاور کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے اس کو پھر ایسی جنت دینی ہے۔ اور وہ جنت کس قدر خوبصورت ہے کہ جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ اس کی سجاوٹ ہو، یعنی مسلسل وہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ اس کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ جیسے ایک دنیا میں کوئی دلہن تیار ہونے بیوٹی پارلر جاتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس بیوٹی پارلر سے زیادہ اچھا میک اپ ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ نام بیوٹی پارلرز کے ہوتے ہیں لیکن ان کا کام زیرو ہوتا ہے، نام کے چکر میں لوگ بھاگتے ہیں۔ خیر، اگر وہ بہت اچھی بھی تیار ہو جائے 2 گھنٹے کے بعد وہ میک اپ اتر جاتا ہے، اور اگر چہرہ دھو کر نکلے تو اگلے دن تک تھوڑا سا اس کا اثر رہتا ہے، اس کے بعد اس کی اصل شکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن جنت کو بھی اللہ میک اپ فرماتا ہے، اور وہ میک اپ کیسا ہوتا ہے کہ اس کو سجاتے چلے جاتے ہیں، پھر اگلے دن پھر سجاتے ہیں، اگلے دن پھر سجاتے ہیں، اگلے دن پھر سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان کا یہ مقام اور یہ شان ہے، اگر اللہ اس کو جنت عطا فرمائے تو وہ مزے ہیں اس کے۔ تو اس لیے دنیا میں ایک انسان رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے گناہ سرزد نہ ہو، گناہ کرتا ہے انسان، لیکن بہت بڑی فکر کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو، پتھر چٹیل پتھر اتنا سخت ہو کہ بندہ اس کو نہ کسی کے مرنے سے سبق حاصل ہو، نہ کسی آزمائش سے وہ سبق حاصل کرے، اپنے اوپر کئی دفعہ آزمائش آئے وہ عبرت پکڑتا ہے، کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے اپنے اوپر بھی آ جائے وہ عبرت نہیں پکڑتا، اس لیے کہتے ہیں خوش بخت وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے، اور بد نصیب وہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر بیتتی ہے چیز پھر وہ عبرت پکڑتا ہے۔ آپ اپنے اوپر آ گیا آپ عبرت پکڑتے، تو دل کا سخت ہونا یہ بہت زیادہ بد نصیبی کی بات ہے۔ انسان اپنے نفس، شیطان اور فتنوں کی وجہ سے کبھی نہ کبھی گناہ کر جاتا ہے، پھر توبہ طائب ہوتا ہے، لیکن جس کا دل سخت ہو جائے نا اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، اس کو لانا بہت مشکل ہے۔ جس نے ٹھان لیا ہوتا ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی اچھا، بڑے نارمل ان کی لائف گزر رہی ہوتی ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ خیر، پھر جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون مقبول ہے کون مردود ہے، وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن دنیا میں کسی کے دل کا سخت ہونا نا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وقت دینا چاہیے کہ ڈیلی تھوڑا سا ایک ٹائم، رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ دن میں اگر مصروفیات بھی ہے ایک نماز کے بعد ایسا وقت رکھنا چاہیے کہ بہت ساری دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت آہوزاری کرنی ہے، الگ جا کے نماز پڑھنی ہے، الگ جا کے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی ہے، الگ جا کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر لمبی دعا مانگنی۔ اگر دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کریں گے نا تو ہمارے دل کے اوپر سختی کی چھاپ لگ جاتی ہے، یقین جانے وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اندر سے کچھ فیل نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہم فیلنگ کے لیے اعمال کریں، ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن کیفیات کو اتارنا بھی چاہیے۔ انسان کے دل کی کیفیات بدلتی رہتی، کبھی رونے کو دل چاہتا ہے، کبھی ہنسنے کو دل چاہتا ہے، کبھی اداس ہو جاتا ہے، کبھی اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا، لیکن ہم کریں گے۔ تو اس لیے ذکر کریں گے، لمبی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو نرم فرماتے ہیں، لہٰذا مشرک نہیں جنت میں جائے گا، مسلمان جائے گا۔ تو لہٰذا بتائے کہ جو شرک کرنے والا ہے اس مغفرت کی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو وہ بدبخت، وہ بد نصیب جو مسلمانوں کے لڑانے کے در پہ ہے، یا جن کے سینے میں بغض اور حسد کی آگ جل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرے دل میں کس کے لیے حسد، تو ان کے لیے اللہ سے دعا مانگ لیجیے گا، ان کو معاف کر دیجیے گا، ان کے درجوں کی بلندی کے لیے دعا کر لیجیے گا، اگر ہو سکے ان کو ہدیہ دے دیجیے گا، اگر آپ کے دسترس میں ہدیہ دے دیجیے گا، اور ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے گا۔ ایک مسواک بھی ہدیہ ہے، ایک تسبیح بھی ہدیہ ہے،
بڑی چیزوں کو ہی نہ سوچیں. کوئی پرانے زمانے میں لوگ کوئی ایک پلیٹ میں کوئی سالن ڈال کے اس کو بیچتے تھے, اس کو بھی ہدیہ کہتے تھے. تو ہم تو ہدیہ نہیں دینا چاہتے, ایسے ہدایا ہم نہیں دیتے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ دیں گے تو پتہ نہیں شرم آئے گی, وہ دیں گے پتہ نہیں کیا سوچے گا. تو خیر یہ الگ ایک ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کر کے اپنے دل کو اپنے اوپر محنت کر کہ میں نے مرنا ہے, کیا اس حسد کو لے کے میں قبر میں چلی جاؤں گی؟ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو جھگڑے کی وجہ سے سوچئے کہ ہم لیلۃ القدر کی تعیین سے محروم ہوئے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے تشریف لائے تھے باہر. تو اسی لیے ہم حسد کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے محنت کریں. یہ ایک ایسی بدترین برائی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے برباد کرتا, یہ حسد نیکیوں کو ایسے برباد کرتا ہے جس طریقے سے آگ میں لکڑیاں ڈالی جائیں, آگ لکڑیوں کو خاک کر دیتی ہیں, تو حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا. کئی دفعہ نا بہت دین کے قریب رہنے والے لوگ بظاہر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے دل میلے کچیلے ہوتے ہیں, دل کے اوپر محنت ہی نہیں ہے. بظاہر بس رٹ لیا, پڑھ لیا, پہنچا دیا, اور آ کے دل کے اوپر نظر کر کے دیکھا تو دل اٹا پڑا. تو یہ خوف کھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں منافقوں کا سردار بھی بیٹھتا تھا, منافقوں کی جماعت بھی ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں ابو لہب بھی تھا, اور ابی بن خلف بھی تھا, ابو جہل بھی تھا. ایسے ان کے دل سخت کے سخت رہ گئے. اس لیے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے, اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ میں نے اس رمضان سے کیا لیا. اس رمضان میں کیا مجھے معاف کرنے کا جذبہ آیا, معاف کرنے کی صفت آئی, یا صدقہ میرے دل میں تھوڑا بخل تھا میرے اندر, کیا بخل کا دروازہ میں نے بند کر دیا, سخاوت تھوڑی سی آ گئی, احساس آ گیا. احساس کی دولت بہت بڑی دولت ہوتی ہے. دوسروں کے لیے احساس کا جذبہ نہ آیا کہ نہ آیا, اور کچھ نہ صحیح کسی کے لیے ہم دعا ہی کر لیں. جب احساس ہوتا ہے بندہ اس کے بس میں نہیں ہوتا, دعا تو کرتا ہے, اور خیر خواہی کے جذبات اس کے لیے رکھتا ہے, محبت کے جذبات رکھتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں اس میں آگے کہ ایک ماں باپ جو ہے اولاد کی تربیت نہ کرے, آپس میں جو اصلاح کے لیے آپس میں باتیں نہ کرے. ہم ادارہ چلانے کے لیے ہمیں بہت ساری باتیں, بہت سارے مشورے, بہت ساری مشاورت کرنی پڑتی ہیں, ایک ادارے کی بہتری کے لیے, ایک معاملات کے حل کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن خواہ مخواہ کسی کے لیے بغض رکھ لیا اور چاہ یہ رہے ہیں کہ بس وہ پریشان رہے. پتہ ہے شیطان کی صفت کیا ہے؟ مدحورا مذموما, کہ وہ ایسا ہوتا ہے شیطان کہ شیطان کے اندر ایک مسلمان کے لیے ضد ہے, غصہ ہے, غصے کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی ہوتی ہے, اس کے اپنے اندر ایک جہنم ہوتی ہے. وہ ہر وقت مسلمان سے خار کھاتا ہے. اور وہ کس طرح ہوتا ہے, یعنی وہ ہر وقت غصے سے گھٹا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک کو راہ راست سے ہٹاتا ہے, دوسرے کو ہٹاتا ہے, تیسرے کو ہٹاتا ہے, چوتھے کو ہٹاتا ہے, اور پھر یہ نہیں کہ وہ سکون سے بیٹھ جاتا ہے. وہ سوچتا ہے ہائے وہ باقی کیوں جا رہے ہیں, ہائے اس ہر وقت تکلیف میں, کڑن میں, پریشانی میں ہوتا ہے کہ وہ کیوں جا رہا ہے, وہ نیک بن گیا, وہ صالح بن گیا, وہ عبادت گزار بن گیا, وہ کیوں جنت جا رہا ہے. اور جب گنہگار آئیں گے تو جاؤ تم بھی جاؤ, چھوڑو چھوڑو, وہ اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا, کہتے تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ. اور نیک آتے کہتے یہ ہے, یہ ایسے وار کرتا, ایسے وار کرتا, اور راستے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. فرمانا یہ سیدھا راستہ صراط المستقیم ہے, اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ شیطان کے راستے. اور چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, چھپا ہوا چور ہوتا ہے, چھپا ہوا ڈاکو ہوتا ہے. ایسے بندہ جا رہا ہوتا ہے جیسے ڈاکو یوں لوٹتا ہے,
بالکل یہ ایمان کے تقوی کے راستے پہ مسلمان چڑھتا ہے وہ یوں کر کے اس کے اوپر وار کرتا ہے، وسوسہ، یعنی وہ بار بار جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار انسان کو ہٹاتا ہے بار بار، لیکن ہوتا بڑا بزدل، ہوتا بڑا کمزور۔ اس لیے انسان یہ چیزیں وسوسے آتے ہیں اور دل میں غصہ آتا ہے، دل میں حسد آتا ہے۔ تو اس لیے محنت ہم کریں کہ رمضان کریم میں وسوسے سے اور حسد سے، کینے سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس لیے فرمایا آپ نے نیکیاں کون جلائے؟ تو فرمایا جس طریقے سے آگ میں لکڑیاں ڈالی جائیں، آگ لکڑیوں کو خاک کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو اسی طرح برباد کرتا ہے۔ اور پھر آپس میں لڑنا اور جھگڑنا، یہ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی بیماری، یہ مسلمان کے لیے تو نہیں ہے۔ مسلمان سے تنازع اور اختلاف کرے، یہ ہو سکتا ہے، حق کی کوئی بات ہے تو بے شک اختلاف رائے رکھے، لیکن ذرا سی باتوں پہ الجھنا، اس نے مجھے یوں کیوں کہا تھا اس لیے لڑائی ہو رہی ہے، میری اس نے بات نہیں مانی تھی اس لیے لڑ رہا۔ یہ بہت زیادہ خاص طور پر میاں بیوی میں تھوڑی سی چک 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 ایک دوسرے کو پنچ کرنا، یہ سلسلہ تو رہتا ہی ہے۔ تو کئی دفعہ وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم جنت میں اکٹھے جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہی کچھ تو نہیں ہوگا، لیکن پھر کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں کچھ نہیں ہونا، وہاں تو سب کچھ نکال کے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ تو بہرحال کہ حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تیسرا شخص جس کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو نشے کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو جو بھی شخص شراب پیتا ہے یا کوئی ایسا نشہ استعمال کرتا ہے جس سے آدمی پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نشے کی لعنت کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت نہیں کرتے۔ ایک تو بندہ عیاشی کی وجہ سے کرتا ہے، ایک بندہ دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر صبر مصیبت آتی ہے تم سہ جاتے ہو تو واللہ مع الصابرین اور وبشر الصابرین، تم سہ جاتے ہو۔ ایک مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے وہ سہ جائے، اس پر اجر ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے خود کر دیتا ہے۔ لہٰذا کئی اور نشے، کسی کو جو ہے ڈرامے دیکھنے کا نشہ ہے، کسی کو فلمیں دیکھنے کا نشہ ہے، کسی کو گانے سننے کا نشہ ہے، کسی کو اور غلط کاموں کا نشہ ہے، کسی کو غیر محرم کا نشہ ہے۔ تو جس کو جو نشہ ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی جو نشے کا شکار ہے، تو جب تک یہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے، بڑے بڑے لوگ، بڑے امیر کبیر لوگ پینے کے عادی ہوتے، سب سے بڑی لعنت الخمر جماع الاثم، تمام بیماریوں کی اگر جڑ ہے تو یہی ایک شراب۔ جب یہ شرابی بدمست ہو جاتا ہے، اس کو ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، بے ہوش ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، مارتا ہے اٹھا کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ کتنوں کے لیے مصیبت جان بن جاتی، اللہ تعالیٰ بچائے، اور یہ بڑے اچھے اچھے لوگ بالکل برباد ہو جاتے ہیں اس نشے کی وجہ سے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو شراب جب بندہ پیتا رہتا ہے اس سے باز نہیں آتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا شخص فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص، یہ بات بھی دل کی گہرائی سے سن لے، خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو اس عمل کو بہت ہی عام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہیں اور یہ ان کو راضی نہیں کر سکا، اس بابرکت رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ ماں باپ ظالم ہے، نافرمان ہے اور تیز مزاج کے ہیں، کچھ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ کہ باپ مشرک ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ میں نہیں بت پرستی چھوڑ سکتا، تو جا، میں نہیں چھوڑ سکتا بت پرستی، تو نکل جا، میں تمہیں سنسار کروں گا، میں نہیں مانتا۔ تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں ہے کہ بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے، نبی کے لیے ایسا لفظ تو استعمال نہیں کرتے، بے ادبی کرے۔ باپ سے اس وقت بھی اللہ کے وہ خلیل اللہ کے وہ عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کے ساتھ کوئی نافرمانی، کوئی تلخی والی بات نہیں کی، اور اللہ پاک کو وہ جملہ اتنا پسند آ گیا کہ جس انداز میں بلایا،
یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے والد محترم، اے میرے والد، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اور پھر وہ دعا مانگتے رہے ہیں اپنے والد کے، اور جب اللہ پاک نے بتا دیا کہ اب یہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا چھوڑ دیا۔ تو فرمایا اس بابرکت رات میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، وہ راضی نہیں ہے، اور جب فوت ہوئے ہیں، ناراض ہو کر گئے ہیں، تو اس آدمی کی مغفرت پھر نہیں ہے۔ تو اس مغفرت کا طریقہ ضرور ہے کہ اپنی زندگی میں معافی مانگے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کے لیے مرنے کے بعد ایک صورت یہی ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ جو حیات ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ اگر کہیں لگے کہ ناراض ہو گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دی جائے، اور ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ میں سے کوئی ایسا عمل کر دیا جائے جس کا اجر ان کی روح کو پہنچتا رہے، تاکہ ان کی روح راضی ہو اور اس بندے کے پھر گناہ معاف ہو۔ اور ایک طریقہ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے اور وہ اپنے والد یا والدہ کے دوستوں سے اس کو چاہیے تعلق رکھے۔ اگر ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تو اپنی والدہ کی سہیلیوں سے حسن سلوک کرے، ان کو اپنی والدہ اپنی ماں کا مقام دے کر انہی کی طرح ان کا احترام کرے، اور پھر ان رشتہ داروں کے پاس آنا جانا رکھے، اور ان کے دل سے دعا نکلے گی تو اس کے گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں کہ جب شب قدر بھی ملتی ہیں رب العالمین ان کی مغفرت نہیں فرماتے، تو خصوصی طور پر ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہم توبہ کریں، اور باقی جو راتیں باقی رہتی ہیں طاق راتیں، خصوصی طور پر ان راتوں کا اہتمام کریں، اور ان میں ذکر الہی، دعا اور نوافل اور اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ، اور جن کی ہو سکتا ہے یعنی اپنے گھر والوں کی، اپنے میاں، اپنے بچوں کی خدمت، اگر ہو سکے کسی کو افطاری اور سحری، تو ان اعمال کو کریں گے رب العالمین اس کی اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرمائیں گے، ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو رب العالمین ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو رب العالمین تمام نیک اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے توفیقات کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔